بہت عاجزی کے ساتھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو میرپور ڈویژن کے الیکشن میں کل میں اللہ تعالیٰ کا بہت عاجزی کے ساتھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو میرپور ڈویژن کے الیکشن میں کل آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کو بہت زبردست شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ میں آزاد جموں کشمیر کے عوام کو، میرپور کے عوام کو، کوٹلی کے عوام کو، بھمبر کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ترقی پر مہر لگائی۔ انہوں نے شیر پر مہر نہیں لگائی، انہوں نے بہت سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اپنی کامیابی پر مہر لگائی، آزاد کشمیر کی ترقی پر مہر لگائی، اور انہوں نے اپنی فیوچر پہ مہر لگائی۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ پہلا مرحلہ جو مسلم لیگ نون نے بہت کامیابی سے جیتا ہے ماشاءاللہ، اس کا جو اثر ہے وہ پورے اے جے کے باقی مرحلوں کے الیکشنز پہ ہوگا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ اے جے کے تمام پورے اے جے کے طول و عرض پہ جو عوام ہیں وہ بھی یہی فیصلہ کریں گے، وہ اپنی کامیابی کا فیصلہ کریں گے، اپنی ترقی کا فیصلہ کریں گے۔ میں نواز شریف صاحب کو دلی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ ان کی لیڈرشپ کو لوگوں نے، عوام نے، اے جے کے عوام نے انڈورس کیا، وہاں پر ان کی پریزنس کو انڈورس کیا، ان کی بات کو سنا، ان کی بات کو سمجھا، ان کی بات کو مانا، اور جو وعدے انہوں نے کیے وہاں پر اے جے کی عوام سے، اس پہ لوگوں نے لبیک کہا، کیونکہ اے جے کی عوام یہ جانتی ہے، اے جے کی عوام یہ جانتی ہے کہ نواز شریف جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ ان کی سرپرستی میں، ان کی جو انٹرسٹ انہوں نے لیا اس میں، اس کو لوگوں نے انڈورس کیا، ان کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت مبارکباد، جن کی محنت میں، جنہوں نے بہت زبردست اپنی کیمپین چلائی، خصوصی طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب، امیر مقام صاحب، اور جتنے بھی مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ وہاں پر موجود تھے کیمپین کے لیے، ان سب کو میں اکنالج کرنا چاہتی ہوں، ان کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، ان کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے پورا مہینہ جو ہے وہ ایک بہت نہایت شاندار اور کامیاب کیمپین چلائی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ کل ہمیں 13 میں سے 9 نشستیں مل گئی ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ باقی مرحلوں پہ بھی مسلم لیگ نون فتح یاب ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بہت فراخ دلی کے ساتھ جمہوریت کے اسپرٹ کو سمجھتے ہوئے پیپلز پارٹی اپنی ہار قبول کرتی، آج بڑا افسوس ہوا دیکھ کے جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی گئیں، جس قسم کا غصہ جو ہے وہ جھاڑا گیا۔ تو میں کچھ حقائق بیان کرنا چاہتی ہوں جو عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نے ابھی سٹیٹمنٹ دی کہ ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ مسلم لیگ نون جیتے گی۔ بلاول بھٹو صاحب، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں، یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں کرتی، الیکشن کا فیصلہ عوام کرتے ہیں، اور آپ کو جی بی میں عوام نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا، مسلم لیگ نون نے بہت فراخ دلی کے ساتھ اور خوش ہو کے آپ کی کامیابی کو اکنالج کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور آپ کو سپورٹ کیا۔ تو جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں۔ اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ اور میں تو بہت پہلے سے، میں 2 دفعہ اے جے کے گئی ہوں جلسوں کے لیے، ایک دفعہ جو مظفر آباد کا جلسہ تھا اور دوسری دفعہ جو میرپور کا جلسہ تھا، وہاں آپ نے بھی اپنے جلسے دیکھے، وہاں مسلم لیگ نون کے جلسوں نے بھی دنیا کو دیکھا۔ آپ کے جلسے بھی خالی تھے، آپ کے جلسوں میں عوام نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات، جلسے کامیابی کا مظہر تو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اپنے نیریٹو پہ محنت کرنی چاہیے تھی، آپ کو اپنی پرفارمنس پہ محنت کرنی چاہیے تھی۔ نہ آپ کے پاس نیریٹو تھا، نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام تھا اے جے کے عوام کے لیے، نہ آپ کے پاس کوئی اے جے کے لیے ریفارم ایجنڈا تھا، نہ ہی آپ کے پاس اپنی پرفارمنس تھی، اور نہ ہی آپ کے پاس اپنی گورننس کا کوئی ریکارڈ تھا۔
میں یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ صوبہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں تقریباً 17 سال سے مسلسل ایک جماعت کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جتنی کنٹینیوٹی وہاں پر ملی ہے سندھ کے عوام صوبے میں وہ شاید کسی اور جماعت کو یہ نہیں ملی۔ اس کے باوجود آپ کے پاس سندھ میں جو ہے وہ سندھ کا کوئی پروجیکٹ بتانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا۔ آپ عوام کو ان کے فیوچر کا روڈ میپ نہیں دے سکے۔ جو باتیں آپ نے کی وہ شاید عوام کو وہاں پر سمجھ نہیں آئیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہاں کے عوام کی کیا ضرورت ہے۔ اور وہاں پر ظاہر ہے ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، وہاں پر لوگ صحت کی سہولیات مانگ رہے تھے، وہاں پہ لوگ ٹرانسپورٹ کی سہولیات مانگ رہے تھے۔ وہاں پہ جہاں بھی میں گئی وہاں میں نے ایک ہی بات سنی کہ ہمیں وہ والی سہولیات چاہیے جو پنجاب میں ہیں۔ تو پنجاب کی سہولیات جو ہیں وہ اپنے آپ نہیں آ گئی۔ پنجاب کی سہولیات لوگوں کو دینے کے لیے 2.5 سال بہت سر پھینک کے محنت کی گئی ہے، اور یہ سیاسی بیان بازی پہ ٹائم گزارنے سے، رونے دھونے سے یہ بات نہیں بنتی۔ آج کی عوام بہت باشعور ہو چکی ہے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں بہت اویئر ہیں۔ وہ اگر آپ نے آج ووٹ لینا ہے تو آپ رو دھو نہیں سکتے۔ اب دیکھیں آپ نے جو بھی الزام لگائے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، آپ نے پی ایم ایل این پہ اٹیک کیا، آپ نے بلو دا بیلٹ اٹیک کیا، اپنے سے بہت بڑے قائدین کے اوپر، اپنے سے جو سینئر قائدین تھے ان کے اوپر آپ نے اٹیک کیا۔ اگر آپ کے پاس کارکردگی ہے بتانے کے لیے، اگر آپ کے پاس پرفارمنس ہے، اگر آپ کے پاس گورننس ہے، اگر آپ کے پاس پورا ایجنڈا ہے، اگر آپ کے پاس پورا منشور ہے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے بارے میں بات کریں یا تنقید کریں۔ لیکن کیونکہ آپ کے پاس سندھ کے بارے میں 17 سال کی مسلسل حکومت کے باوجود آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ووٹرز کو سمجھ آ گئی تھی۔ ووٹرز نے جو فیصلہ کیا ہے، مسلم لیگ نون کو جو ووٹ دیا ہے، انہوں نے وہ گرین بس کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنا کھیت اپنا روزگار کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے کسان کارڈ کو دیا ہے، انہوں نے اپنی پکی سڑکوں کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے اپنی ترقی کو ووٹ دیا ہے، اور جو انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ووٹ دیا ہے۔ اب آپ نے جو اپنی الیکشن کی جو سپیچز تھیں آپ کی، اس میں آپ نے جو بات کی، آپ نے سارا بلیم فیڈرل گورنمنٹ میں ڈالا۔ یہ کمپلیٹلی کنوینئنٹلی آپ بھول گئے کہ پچھلے 1 سال سے وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی ہی کے دور میں وہاں کے حالات خراب ہوئے، اور اس وقت تو آپ بڑے آرام سے فیڈرل گورنمنٹ پہ الزامات لگا رہے تھے، مسلم لیگ نون کے اوپر الزامات لگا رہے تھے جو حکومت میں نہیں۔ وہاں سے آپ کے حالات آپ سے خود کنٹرول نہیں ہوئے، کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں، اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، تو بڑے افسوس کی یہ بات ہے۔ دھاندلی، اگر آپ ویڈیوز دیکھیں جن کے اندر دھاندلی کے ثبوت ہیں، وہ تمام پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ویڈیوز ہر منظر عام پہ آئی ہیں، جس میں بیگز جو ہے ان کے اوپر وہ ووٹ سٹیمپ کر کے بیگز میں ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی۔ ایک کوئی ایسی پی ایم ایل این کی کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس جس میں اس میں کہا ہو کہ کوئی دھاندلی ہوئی۔ تو عوام کے ووٹ کو، عوام کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں، جمہوریت کی اسپرٹ کے ساتھ تسلیم کریں۔ آپ کی بھی جمہوریت کے لیے بہت اسٹرگل ہے، لیکن اگر آپ اسی کی اسپرٹ کے خلاف جائیں گے تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر۔ تو میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی توجہ جو ہے وہ سندھ کو بہتر کرنے میں ضرور مرکوز کریں۔ آپ سندھ کی سڑکوں کو بہتر کریں۔ سندھ سے جو بھی پنجاب آتا ہے، کراچی سے جو پنجاب آتا ہے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو یا وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حضرات ہوں، سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پنجاب جیسا سندھ چاہیے، ہمیں بھی لاہور جیسا کراچی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا محنت کر لیں، تھوڑا سا فوکس کریں، تو آپ کے سندھ میں بھی بہت بہت پوٹینشیل ہے۔ انشاءاللہ سندھ بھی بہت ترقی کرے گا۔ آپ اپنے صوبے کی کارکردگی پر، اپنی کارکردگی پر غور کریں، آپ اپنی خود احتسابی کریں، اور یہ دیکھیں کہ عوام نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا، آپ کی بات کیوں نہیں سنی، اور سندھ سے جو، کراچی سے جو آوازیں اٹھتی ہیں
ان کے لیے آپ کچھ کریں, اپنی سڑکوں کو ٹھیک کریں, اپنی صفائی کو ٹھیک کریں, اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ٹھیک کریں. میں نے یہ کہا تھا کہ جن کے اپنے صوبوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیسے بنائیں گے. تو آپ اس چیز پہ ضرور اپنی خود احتسابی کریں, آپ اس پہ ضرور غور کیجئے, آپ کو ایک بہتر راستہ نظر آئے گا. اور جو بھی سندھ سے آتا ہے, کراچی سے آتا ہے, وہ پنجاب کا چیف منسٹر مانگتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ ہے نا, وہ کوئی پنجاب کے چیف منسٹر کا چہرہ ان کو پسند نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بھی ترقی مانگتے ہیں, وہ بھی اپنے لیے بیسک سہولیات, اپنی بیسک فیسلٹیز اپنے لیے مانگتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور غور کریں گے. جیسے میں نے اپنی تقاریر میں اے جے کے کی کیمپین میں میں نے کہا کہ ہم اے جے کے کو پنجاب جیسی سہولیات دیں گے, پنجاب جیسی ترقی دیں گے. آپ کی 17 سال کی حکومت کے باوجود آپ ایک دفعہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم اے جے کے کو سندھ بنائیں گے یا ہم مظفر آباد کو کراچی جیسا بنائیں گے, کیونکہ کراچی میں جو حالات ہیں وہ دنیا جانتی ہے, مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ شاید آپ کو یاد دہانی کی ضرورت پڑے کہ اے جے کے میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس سے پہلے انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی. تو آپ اپنی حکومت کے ساتھ, اپنی انتظامیہ کے ساتھ, اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ آپ نے الیکشن لڑا ہے. تو آپ الزام کس پہ لگا رہے ہیں دھاندلی کا؟ مسلم لیگ نون کی تو حکومت نہیں تھی وہاں پہ, مسلم لیگ نون کا تو پرائم منسٹر وہاں پہ نہیں تھا. تو سوچ سمجھ کے بات کریں کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف یہ الزام لگا رہے ہیں. 1 سال سے آپ کی حکومت ہے آزاد جموں کشمیر میں, آپ نے نہ کوئی کارکردگی دکھائی اور نہ ہی حالات کی ذمہ داری لی, بلکہ ہر اچھی چیز کے لیے آپ خود ہوتے ہیں اور جو تنقید ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. تو اگر آپ حکومت ہوتے ہوئے بھی روئیں گے اور آپ اگر الیکشن کے بعد بھی روئیں گے تو لوگ آپ کو رونے کے لیے نا, لوگ اپنی ترقی چاہتے ہیں, لوگ اپنے لیے کام چاہتے ہیں, لوگ اپنے لیے پروجیکٹس چاہتے ہیں, لوگ اپنی نسلوں کی بہتری کردگی والوں کو ووٹ دیا کرتے ہیں. تو میری آپ سے اپیل ہے, آپ سے بھی اپیل ہے, پیپلز پارٹی ان جنرل سے, کہ آپ لوگ اپنے اوپر محنت کریں, اپنی جماعت پہ محنت کریں اور اپنی کارکردگی پہ محنت کریں. سندھ کی کارکردگی ایسی بنائیں کہ لوگ سندھ کی کارکردگی دیکھ کر آپ کو ووٹ دینے کا سوچیں. آپ کی کوئی کارکردگی نہیں, آپ کا کوئی پرفارمنس نہیں, آپ کی کوئی گورننس نہیں, آپ کا کوئی منشور نہیں, سوائے ذاتیات پہ بات کرنے کے یا لوگوں کو تانے دینے کے لیے یا لوگوں پر تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ریفارم ایجنڈا نہیں. تو لوگ آپ کو کس بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے عوام کس بنیاد پہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ میں اگر ووٹر ہوں تو میں تو تنقید سن کے تو کبھی ووٹ نہ دوں کسی کو. ظاہر ہے ان کو بھی صحت کی سہولیات چاہیے, ان کو تعلیم کے لیے ان کو ہونہار اسکالرشپ چاہیے, ان کو الیکٹرک بائکس چاہیے, ان کو الیکٹرک بسز چاہیے, ان کو اپنا گھر اسکیم چاہیے, ان کو کسان کارڈ چاہیے, ان کو ہمت کارڈ چاہیے, ان کو رحمت کارڈ چاہیے, ان کی جو بیوائیں ہیں اور جو ان کے جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے ان کو وظائف چاہیے, ان کی مدد چاہیے, ان کو سڑکیں چاہیے, ان کو ہاسپٹلس چاہیے, ان کو یونیورسٹیز چاہیے, ان کو کینسر کا ہاسپٹل چاہیے, ان کو دل کے امراض کا ہاسپٹل چاہیے, ان کو کلینکس آن ویلز چاہیے, ان کو فیلڈ ہاسپٹلس چاہیے جو گھر پہ جا کے ان کا علاج کریں. ان کو بھی یہ سہولت چاہیے کہ جو بیمار افراد ہیں وہ بجائے اس کے کہ پہاڑوں سے اتر کر دور دراز کے اسپتالوں میں جائیں, وہ وہاں پر ان کے دروازہ کھٹکا کے ان کو دوائیاں جو ہیں وہ ڈلیور کریں. اور میں آزاد کشمیر کے عوام کو سے یہ وعدہ کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کامیابی کے بعد پہلے دن سے ایک دن ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی, اور جو ریفارم ایجنڈا, جو ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا پنجاب میں اس وقت ہم کیری آؤٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہی ہم اے جے کے میں کریں گے. اے جے کے میں بھی وہ تمام کام ہوں گے مسلم لیگ نون میں کی حکومت میں, نواز شریف صاحب کی قیادت میں, شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں, جو عوام کی ضروریات ہیں اے جے کے میں, جو عوام کی ترقی انشاءاللہ